اندر تک جانے دیا، لیکن آخری منٹ پہ کوئی میرا خیال ہے پیغام آیا ہوگا اوپر سے کہ آپ نے نہیں ملنے دینا خان صاحب سے، اور وہ وہاں سے پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اب نہیں مل سکتا، تو اس لیے میں وہاں سے واپس آ گیا ہوں ملے بغیر۔ لیکن ان کا جو اندر سے پیغام ہے وہ مبارکباد کا ہے قوم سے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو قوم کا مینڈیٹ ہے وہ کسی حال میں وہ چھیننے نہیں دیں گے۔ اس کے لیے اسٹریٹجیز جو ہیں، اس کے لیے جو ہم نے کرنا ہے، وہ ہماری ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے لیڈرشپ کی آج دوپہر کو، اس میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ کیا کرنا ہے، جس کا جلد ہم اعلان بھی کر دیں گے۔ جبر صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے انتخابی نتائج جو آئے ہیں اس پر آپ کے بہت سارے امیدواروں کو تحفظات ہیں، اور وہ ایک پروسیس ظاہر ہے الیکشن ٹریبیونلز میں جائے گا وہ معاملہ، اس میں وقت بھی لگ سکتا ہے، لیکن اب چونکہ حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، تو آپ حکومت سازی میں حصہ لیں گے یا اپنے طور پر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بتاؤں آپ کو کہ جو فارم جو الیکشن کا قانون ہے وہ بڑا واضح ہے۔ فارم 45 ہوتا ہے جس میں آپ نے ہر پولنگ اسٹیشن سے آپ کا پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر کینڈیڈیٹ کو، ہر جو کنٹیسٹنٹ ہے اس کو کتنے کتنے ووٹ ملے ہیں۔ اس کے بعد فارم 45 کو اکٹھے کر کے آپ بناتے ہیں کہ کون جیتا کون ہارا۔ تو چونکہ ہمارے سارے کینڈیڈیٹس کے پاس فارم 45 ہیں اور اوریجنل فارم 45 ہیں، اس لیے ہمیں نہیں لگتا کہ یہ قانونی جنگ جو ہے یہ زیادہ دیر لگائے گی۔ یہ انشاءاللہ کافی جلد اس کے فیصلے آ جائیں گے۔ لیکن آپ کی بات درست ہے ایک حد تک کہ کم از کم لیگل بیٹل تو لڑنی پڑے گی، اور اس میں آپ وقت کا کنفرم نہیں کر سکتے کہ وقت کتنا لگے گا۔ تو ان دا مین ٹائم جب تک ہمارے پاس وہاں سے تبدیلیاں نہیں آتی عدالت کے ذریعے، ہم نے اپنی اسٹریٹجیز بنائی ہیں، اور اس وقت جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ کے پی کے میں بھی، سینٹر پہ بھی اور پنجاب میں بھی ہم رابطے میں ہیں لوگوں سے، وہاں ہم حکومتیں بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کل میاں نواز شریف نے ایک تقریر کی، اس میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ ہم مل کر حکومت بنائیں گے، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، جہاں تک جو حق ہے سب سے پہلے جمہوریت میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے ہماری، جو حق ہے جس پارٹی کا سب سے پہلے حکومت بنانے کا، اور آئین بھی یہ کہتا ہے، وہ حق ہوتا ہے جو سب سے بڑی پارٹی ہو، جس کو مینڈیٹ سب سے بڑا ملا ہو۔ تو اس وقت فی الحال ہماری نظر میں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہر جو نیشنل اسمبلی ہے اور کے پی کے اسمبلی ہے اور پنجاب اسمبلی ہے، وہاں جو میجورٹی ہے، سب سے بڑی جو جماعت ہے وہ پی ٹی آئی ہے۔ جس طرح سندھ میں اگر پیپلز پارٹی ہے تو ان کا حق ہے کہ وہ اپنی پہلے پارٹی بنانے کی کوشش کریں، حکومت بنانے کی کوشش کریں، وہ سب سے بڑی پارٹی ہے وہاں کی۔ اسی طرح ہمارا حق ہے کہ ہم پہلے بنائیں۔ وہ ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب اپنی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ان کا بھی حق ہے کوشش کرنے کا، باقی جماعتوں کا بھی حق ہے، یہی جمہوریت کا پروسیس ہے۔ ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن ہم اپنی بات کرنا چاہیں گے کہ ہم انشاءاللہ حکومت بنانے جا رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ حکومت اس طرح بنائیں جو کہ پاکستان کو آگے لے کے جائے، کیونکہ لوگوں نے اتنا کلیئر کٹ مینڈیٹ دیا ہے کہ اس مینڈیٹ کی عزت کرنا میرا خیال ہے ہر انسٹیٹیوشن اور ہر شخص کا فرض ہے، اور یہی پیغام میں دینا چاہوں گا، اور یہی لوگ مجھے بھی کہہ رہے ہیں، واٹس ایپ دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں، آپ الیکٹرانک میڈیا دیکھیں، آپ لوگوں سے، عوام سے بات کریں، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، ہم نے اب مینڈیٹ دیا، اب ہماری مینڈیٹ کو عزت دی جائے تاکہ قوم آگے ترقی کر سکے۔ بہت مشکل آگے وقت ہے، اب ہم اس جو سیاسی بحران تھا اسے میں گزر چکے ہیں، الیکشن کا انتظار تھا، الیکشن میں ہم نے دیکھنا تھا کہ لوگ کس کو ووٹ کرتے ہیں، لوگوں نے ووٹ کر دیا ہے، اب ہم آگے کی طرف دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو حیثیت ہے پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ تھے وہ آزاد حیثیت میں اس وقت کھڑے ہیں، تو اس سے پہلے بھی خان صاحب سے جب بات چیت ہوئی تھی اس میں کہا تھا کہ دو آپشن ہیں، یا تو جو ہے وہ MWM کے ساتھ یا پھر جو شیرانی گروپ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا جا سکتے ہیں ہمارے امیدوار۔ تو اس وقت کیا اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت تو آزاد حیثیت میں ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جی، یہ بہت آپ کا اہم سوال ہے۔ ایک چیز واضح ہو جانی چاہیے
کہ جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں، آزاد امیدوار ہیں، اصل میں وہ اس طرح آزاد امیدوار نہیں ہیں جس طرح الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے یا ایک امپریشن دیا جا رہا ہے۔ وہ آزاد امیدوار جو ٹوٹلی آزاد ہوتا ہے، وہ اپنی جب نامینیشن فارم فائل کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی، کسی بھی سیاسی جماعت سے منسلک نہیں ہوں۔ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں، ساروں کے ساتھ جتنے انہوں نے بھی فائل کیا ہے، جو جیتے ہیں الیکشن، انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے اور نامینیشن پیپر میں باقاعدہ کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے منسلک ہیں۔ اس لیے اگر وہ پی ٹی آئی سے منسلک ہیں تو وہ ان کے پاس سمبل نہیں ہے، یہ درست ہے، اس حد تک وہ آزاد تھے، لیکن اب وہ سمبل کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، الیکشن کا رزلٹ آ گیا ہے، اب وہ پی ٹی آئی کے ہی کینڈیڈیٹس ہیں اور پارلیمنٹ میں وہ پی ٹی آئی کے ہی کینڈیڈیٹ سمجھے جائیں گے۔ اگر کسی نے کوشش کی یہ کہنے کی کہ وہ پی ٹی آئی کو نہیں جوائن کر سکتے، اگر کسی نے یہ کوشش کی تو وہ غیر آئینی حرکت کرے گا اور قانون کے خلاف وہ ایکشن لینے کی کوشش کرے گا۔ ہمارے پاس پھر ایک ہی آپشن ہوگی اور وہ آپشن ہوگی کہ ہم بھی عدالت کے پاس جائیں گے اور ان کے اگر ایکشن کوئی ایسا لیا گیا تو اس کو چیلنج کریں گے۔ لیکن قانونی پوزیشن یہ ہے کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے، جو کینڈیڈیٹ الیکٹ ہوا ہے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ وہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے، وہ پارلیمنٹ میں بھی اور پروونشل اسمبلیز میں بھی پی ٹی آئی کے ہی کینڈیڈیٹ رہیں گے۔ اور اگر ہمیں ضرورت پڑی کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے کی، چاہے وہ چھوٹی جماعت ہو چاہے نہ ہو، اگر اس کی ضرورت پڑی تو ہم کریں گے۔ آپ کو یاد ہے جب سمبل کیس کا لائیو کوریج ہو رہی تھی تو آپ کو یاد ہے کہ یہ ایک سوال اٹھا تھا، تو عدالت نے آبزرویشن دی تھی اس وقت سپریم کورٹ نے، اور یہ کہا تھا کہ جناب ہمارے مطابق تو یہ سمبل لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں اپنے کینڈیڈیٹس نہیں فیلڈ کر سکتے، اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ کا ایک کامن سمبل نہیں ہوگا، آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ مختلف سمبلز پہ لڑیں گے۔ اس وجہ سے جو قوم تھی شروع میں کنفیوز ضرور ہوئی کیونکہ بہت سارے سمبلز تھے، لیکن خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس قوم کو کہ انہوں نے اس کے باوجود یہ سمجھا اور جانا اور اس کو انڈرسٹینڈ کیا کہ کس کو ووٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا، اور اس سمبل کی کنفیوژن کو دور کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو انہوں نے الیکٹ کیا۔ علی ظفر صاحب، ایک قانونی نکتہ یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بحال کیا گیا اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ریورس کر دیا گیا، اس صورت میں آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ کالعدم ہو گئے اور پارٹی ایک طرح سے ڈسمینٹل ہے اس وقت۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ آپ کے ایک وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست اسی نکتے پر دائر کی تھی کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو آزاد ہیں ان کو پی ٹی آئی کا ہی تصور کیا جائے اور الیکشن کمیشن کو ہدایت جاری کی جائے، وہ بھی خارج ہو سکتی ہے۔ تو اس صورت میں بھی آپ کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہی رہتے ہیں؟ جی دیکھیں، میری نظر میں سب سے پہلے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اس ڈی رجسٹر نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے، ایگزسٹ کرتی ہے۔ آپ درست فرما رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہم نے کرانے ہیں، اس کا پروسیس آپ کو یاد ہے الیکشن سے پہلے شروع ہو گیا تھا، اور اس میں جو نامینیشن پیپرز تھے وہ بھی آ گئے تھے، لیکن چونکہ جنرل الیکشن تھا اور ہمارا جو سینٹرل آفس تھا اس کو سیل کر دیا گیا تھا، اور ہمارے لوگوں کو خدشہ تھا کینڈیڈیٹس کو کہ وہ پکڑے جائیں گے اگر وہ آئے اور الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے، تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا پوسٹ پون کیا گیا تھا۔ اب وہ جو سلسلہ تھا انٹرا پارٹی الیکشن کا وہ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جلد ایک دو دن میں انشاءاللہ وہ انٹرا پارٹی الیکشنز بھی ہو جائیں گے، تو وہ جو آپ کی آبجیکشن ہے وہ بھی دور کر دیں گے ہم انشاءاللہ اسی طرح کر کے الیکشن۔